تھینک یو ویری مچ. آج میں اپنی ٹیم جناب سردار عبدالقیوم خان صاحب، سردار راشد خان صاحب کے ہمراہ یونائٹڈ نیشن ہیڈ کوارٹر میں آیا ہوں تاکہ اپنا اینول بیج بھی کلیکٹ کیا جائے اور یہ بھی بتایا جائے کہ بنیادی طور پر یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کے یا یونائٹڈ نیشنز کے 3 بڑے ادارے ہیں اور ایک کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ نیو یارک ہے اور دوسرے کا ہیڈ کوارٹر جنیوا ہے. جو یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل ہے اس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا میں ہے اور یہ جو نیو یارک میں ہیڈ کوارٹر ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھر کے جو ریجنل کنفلکٹس ہیں، نیشنز کے ایشوز ہیں، ان ایشوز کو ہمیشہ یہاں ڈسکس کیا جاتا ہے اور ایک سیکشن یہاں بھی ہوتا ہے جس میں آپ دنیا بھر کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں ان کو آپ زیر بحث سے لاتے ہیں یا لا سکتے ہیں. یہاں بھی کئی ایک رپورٹرس بیٹھتے ہیں اور یونائٹڈ نیشنز کے جس طرح کے مختلف ادارے ہیں لائک یونائٹڈ نیشن ریفیوجی کونسل، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. تو بعض ادارے ایسے ہیں جس میں صرف اسٹیٹس جو ہے وہ اس میں اپنی اپیئرنس یا اپنی کمپلین درج کر سکتی ہیں اور بعض جگہوں پہ جو وہ این جی اوز یونائٹڈ نیشنز کی وہ ایکریڈیٹڈ این جی اوز جن کے پاس ایکوساک اسٹیٹس ہوتا ہے وہ یہاں آ کے مختلف میٹنگز کے اندر مختلف بحث مباحثے کے اندر شرکت کر سکتے ہیں. تو آج چونکہ آزاد کشمیر تو دراصل آزاد کشمیر تو اس کو شاعرانہ مبالغہ آرائی کے طور پر کہتے ہیں لیکن وہ پاکستان کے زیر انتظام ہے یا زیر قبضہ ہے یہ آپ کے اپنے مائنڈ سیٹ کی بات ہے کہ اس کو زیر قبضہ کہیں یا زیر انتظام کہیں. لیکن فیکچولی یہ ہے کہ ہول اسٹیٹ آف جموں کشمیر از انڈر پاکستانی ایڈمنسٹریشن اور فار لیفٹ آفیسرز جو ہے وہ وہاں کے ریئل حکمران ہیں اور نمائشی طور پر ہمارے پاس ایک پرائم منسٹر ہے، ایک پریزیڈنٹ ہے، ایک لیجسلیٹو اسمبلی ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے. لیکن یہ سارے ادارے یا یہ سارے لوگ جن جن عہدوں پہ بھی متمکن ہیں ان کے اگر اختیارات کو جانچنا ہو تو ایکٹ 74 جسے انٹرم کانسٹیٹیوشن آف 1974 ہے اور اس کو 1974 کے اس عبوری آئین میں آزاد کشمیر کے لوگوں کی جو رائٹ آف موومنٹ ہے، رائٹ آف آرگنائزیشن ہے، رائٹ آف اسمبلی ہے، وہ سب کمپرومائز ہیں اور ہر کشمیری کو پابند کیا گیا ہے کہ آپ ہیں رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی انٹرنیشنل تعبیر و تشریح کے مطابق اپنا رول نہ دیکھیں بلکہ جو پاکستان کے حکمرانوں نے ڈیفائن کیا اس کے مطابق دیکھیں. اور پاکستان کے حکمرانوں کا ایک طرف المیہ یہ دیکھیں کہ اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے تو وہ ان کی سیکشن 1 ہے جس میں ریاست جموں کشمیر کا یہ حصہ جسے پاکستان کے حکمران آزاد کشمیر کہتے ہیں اور ہم سارے لوگ اس کو پارٹ اینڈ پارسل آف اسٹیٹ آف جموں کشمیر کہتے ہیں اور گلگت بلتستان یہ پاکستان کی ٹیریٹری نہیں ہے، لیگلی بھی نہیں ہے اور کانسٹیٹیوشنلی بھی نہیں ہے. اور دوسری سیکشن جو ہے وہ 257 جو ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن 1973 کے مطابق ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو اپنے فیوچر کے تعین کا موقع ملے گا تھرو فری اینڈ فیئر پلیبسسائٹ تو اگر کشمیریوں نے پاکستان کے حق میں فیصلہ لیا تو دین ہماری اور ان کے اکثر نو ریلیشن شپ کو رائٹس کو ڈیفائن کیا جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی لاسٹ 78 ایئرس پاکستان نے زور زبردستی سے کشمیریوں کو پاکستانی بنانا اور ایسے ایسے بیانیاں جیسے آج کل ISPR نے بھی جس طرح کا وہ کیا ہے تو اس طرح لگتا ہے کہ پاکستان کے حکمران کسی الگ پلانٹ میں رہتے ہیں اور واپس آ کے یہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جیسے وہ ابھی دنیا ساری کو ہی اپنا حصہ قرار دے دے تو ان کے منہ تو بند نہیں کیے جا سکتے. لیکن فیکچولی آپ یہ دیکھیں کہ ISPR کی نے تو خود جو ہے وہ اپنا کانسٹیٹیوشن بھی پڑھا کہ اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق
آزاد کشمیر کی لیگل پوزیشنز کیا ہے. آزاد کشمیر کے اندر پاکستان کا جو ہے وہ لیگل سٹیٹس ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کی ہے، اور اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے بارے میں جو ریزولوشن یونائٹڈ نیشنز میں موجود ہے، اسپیشلی 13 اگست 1948 کی، اور اس کے اسی ریزولوشن کے اندر ایک میتھڈولوجی بیان کی گئی ہے جس کو ٹروس ایگریمنٹ کہتے ہیں. اس ریزولوشن کے ٹروس ایگریمنٹ کے اندر پاکستان کے رول کو بالکل ڈیفائن کیا گیا ہے، انڈیا کے رول کو بھی ڈیفائن کیا گیا ہے. لیکن آج جو ملٹری مائٹ کے تحت ریاست جموں کشمیر کے پاکستان کے زیر انتظام باشندوں کو جو زور زبردستی سے پاکستان میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور جو زور زبردستی سے کشمیری پاکستانی بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ان پر ظلم اور ستم کے باہر ہو رہے ہیں. تو ہم نے یہی ہم بریف ورلڈ کمیونٹی کو بھی کر رہے ہیں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو بھی کر رہے ہیں، اور یونائٹڈ نیشن کے سارے اداروں کو، اور حتیٰ کہ تمام جو فارن آفیسز کے ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کو یہ بریف کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو ڈیزائن ہیں وہ ایکسپینشنسٹ ہیں، اور وہ کسی قسم کی بھی ڈیموکریٹک وائسز کو سننے کے لیے تیار نہیں. یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 3 سال سے ایک جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے ایک سارے لوگوں کا ایک الائنس ہے، دا پیپل آف آزاد کشمیر، جو ہے وہ یونائٹڈلی انڈر دی بینر آف جے کے ACC کے زیر اہتمام جوائنٹ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بینر تلے اپنے مطالبات کے حق میں ایک تحریک چلائے ہوئے ہیں، اور 4 جون سے ریاست جموں کشمیر کے اس حصے پہ جو پاکستان کے زیر انتظام ہے اس پہ ایک قیامت نہیں ہوئی ہے. لوگ پرامن دھرنا دیتے ہیں، سیکورٹی فورسز جو ہے وہ ان پہ حملے کرتی ہیں، اور آج اس وقت 100 سے زائد لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. 2000 سے اوپر لوگوں کی جو ہے وہ انجریز ہیں، سیویئر انجریز ہیں. کم از کم 700 سے لے کے تو 1000 تک لوگ جو ہے وہ ارسٹ ہیں، کسٹڈی میں ہیں، جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں، اور تقریباً 200 کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کو انفورس ڈسپیئر کیا گیا ہے، جبری گمشدگیوں کا شکار ہے. اور آج ہے پورا آزاد کشمیر ایک طرح کا جڑ رہا ہے، اور پاکستان کے حکمران بڑے مزے کے ساتھ مزے لینے کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ کبھی کہتے ہیں ہم نے امیر پور میں الیکشن کروا لیے. اور آپ حد یہ دیکھیں پاکستان کے میڈیا کی اور پاکستان کے وفاقی وزراء کی لا علمی کا، کہ جس جگہ الیکشن ہوا ہی نہیں راولا کوٹ میں، جہاں گزشتہ 50 دنوں سے لوگ ہیں ایک دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے رائٹس کے حق میں، ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں 6 لاکھ ووٹ کاسٹ ہوا. اسی سے آپ ان کی اگنورینس اور اسی سے ان کا تکبر کہ وہ جو فکر بھی جو منہ میں آئے، جس علاقے کے لوگوں کا وہ پبلسٹ کروا دیں، وہاں لوگوں کے جو ہے وہ الیکشنز کروا دیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج آزاد کشمیر کے لوگ ایک بہت ہی نازک دور سے گزر رہے ہیں، وہ جبر کا شکار ہیں، اور ان کے سینوں میں گولیاں بوئی جا رہی ہیں. اور ہم بار بار گورنمنٹ آف پاکستان سے، پاکستان کی سول سوسائٹی سے، پاکستان کی پالیسی سے یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ وزڈم کا مظاہرہ کریں، آپ لوگوں کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، اور جو مطالبے ایگریڈ مطالبے ہیں ان پر عمل درآمد کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیں. لیکن بجائے نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں صرف ٹی وی جو ہے وہ ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے تو وزراء دعوے کرتے ہیں، لیکن جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ان مطالبوں کے لیے وہ سرکاری نوٹیفیکیشن دکھائیں، چلو عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا وہ ایک سوال دیگر ہے، لیکن آپ وہ نوٹیفیکیشن تو دکھا دیں کہ جو آپ نے ایک پیپر پہ دستخط کر کے ایگری کر کے تو آپ کر گئے ہیں. تو یہ اگنورینس کی پالیسیاں، یہ جبر کی پالیسیاں کسی بھی اسٹیٹ کو طاقتور نہیں بناتی، بلکہ اسٹیٹیں اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہیں. اور میں یہ بہت ہی بلند آواز سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان آج اندرونی طور پر نہ صرف کھوکھلا ہو گیا ہے، بلکہ لفظ پاکستان اب یا تو چند مراحت یافتہ طبقوں کے ذہنوں کے اندر موجود ہے، تو یا وہ لوگ ہیں جن کے پاس بندوق ہے
باقی عوام کے نظروں کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی کوئی وقت نہیں رہی ہے. یہ بدقسمتی ہے، اس پہ ہمیں کوئی خوشی نہیں ہو رہی ہے، لیکن پاکستان کے پالیسی سازوں نے پاکستان کی یہ حالت بنا دی ہے کہ آج وہاں علیحدگی کی بہت پاورفل موومنٹس چل رہی ہیں، اور دنیا یہ پیشن گوئیاں کر رہی ہیں کہ بلوچستان جو ہے اٹس اے کوسچن آف ٹائم کہ وہ بس وہ آزاد ہونے والا ہے. اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ آزاد کشمیر جس کا کوئی پاکستان کا کوئی لوکس ٹنڈائی نہیں ہے، وداؤٹ اینی لوکس ٹنڈائی اس نے ایک پریزیومڈ رسپانسبلٹی لی ہے. آج جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مقتدرین کے فالوورز کو کہ سینوں میں گولیاں بو کے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کشمیری اپنے مطالبوں سے دستبردار ہو جائیں گے یا کشمیری سرنڈر ہوں گے، تو میرے خیال میں پاکستان تاریخ کی ایک دفعہ پھر سب سے بڑی غلطی کر رہا ہے. یہ سمجھنے میں اور پاکستان کے پالیسی سازوں کو، کیونکہ فوج میں پڑھنے لکھنے کا تو کوئی رجحان نہیں ہے، ان کو تو ایک ہی سبق پڑھایا جاتا ہے کہ جنگیں ہاری کیسے جاتی ہیں یا لوگوں پہ تشدد کیسے کیا جاتا ہے. لیکن پاکستان جو ہے وہ عالمی برادری کے سامنے انسربل ہے، اور اس ایک ایک شخص کی، ایک ایک انوسنٹ آدمی کے قتل اور خون کا ان کو حساب دینا ہے. بہت شکریہ.